बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमाओं मलिक अहमद खान और अता तारड़ ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान झूठ बोलने के माहिर हैं। हुकूमत ख़त्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया दिया गया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ खातून अव्वल की लीक होने वाली मुबैना ऑडियो टेप भी चलवा दी। अता तारड़ ने कहा कि बनी गाला से हीरो की शक्ल में मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चलता था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ खातून अव्वल इसकी मास्टरमाइंड और इमरान खान बेनामीदार थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में घेरा तंग होगा और इमरान खान को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इदारों पर इल्ज़ामात लगाकर करप्शन छुप नहीं सकेगी। ये वाहिद आदमी है जो कहता है कि मैं हूं अमर बिल मारूफ और बाकी जो है वो सारे वो नहीं वल मनकर के उसकी कैटेगरी में खड़े होंगे, और जो इस बुराई को नहीं रोकेगा वो न्यूट्रल रह के बुराई का हिस्सा बनेगा। ये थी उनकी पहली पोजीशन। इसी के दौरान एक पोजीशन और इन्होंने इख्तियार की, और वो पोजीशन क्या इख्तियार की और वो क्यों कर की। ये ज़हन में आया कि ये जब मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है तो मुझे कोई एक ऐसा बयानिया चाहिए जिसको लेकर मैं बाहर निकलूं और मैं पब्लिक के पास जाऊं और उसमें जाके मैं ये बात कहूं कि मुझे इसलिए निकाला गया कि मेरे खिलाफ एक साजिश की गई और वो बैरूनी साजिश थी। अब ये जो टेप कल से वायरल है, आपने सुनी है सबने, वो टेप जिसमें वो जिनके मुतल्लिक दावा था कि वो खातून खाना हैं उनकी बात ना की जाए, वो एक घरेलू खातून हैं, और जब कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता था उनका मरियम नवाज साहिबा के साथ या फरियाल तालपुर साहिबा के साथ कि जब कोई बात होती तो ये कहा जाना कि जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना करें, और उनके वो जो चीखने चलाने वाला ब्रिगेड था वो आके बैठ जाता था कि घरेलू खातून पे बात कर रहे हैं, घरेलू खातून पे बात कर रहे हैं। ये ज़रा चलाएं, पहले सुनाएं वो है क्या, देखें क्या। और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं क्यों है बेटा? आजकल तो आप बहुत एक्टिव हो गए। एक्चुअली कल ना मेरी बात ये जैसे रीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं, बहुत आगे मेरे खान तक हमारे ठीक है, जितने भी ज़्यादा कांड डालते हैं वो मेरी साथ में पर आपके इतना कांड डालते हैं, लोगों की गवाही देंगे, आप उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके ठीक है, ठीक है, तो अलीम खान है, ये तो सब बोलेंगे ना, ये सारी तहत है, तो आप ये जो लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। हमने सोशल मीडिया में लेटर उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, और हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए, और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दार के साथ रहेंगे, और गद्दार बाहर की कुवत से यहाँ तक वो सारा आपको पता है, ठीक है। अब ये पता लग गया, आज आपने ये उसका उठाना है कि देखो पता है कि मुल्क के खान के साथ गद्दारी हो रही है, मुल्क के साथ, और ये उसका बयान देखिए, इसको आप अपने इसको आपने छोड़े नहीं देना, इसको ठीक है, बिल्कुल सही, इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क का खान के साथ गद्दारी हो रही है। देखिए आज उनके बयान आया। अच्छा, दूसरा मैंने आपको कह रहा था, मुझे और जो बड़ा है ना उसके बारे में बहुत इन्होंने गाना बनाना है, पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह के उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे, ये चक्कर क्या है कि खान सर हर चीज़ों से निकल रहे हैं और इनको चीज़ें पता कैसे होती हैं। अच्छा, हाँ ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ आपको बता रही, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, लेकिन आपने इस पूरी टेप से तीन चीज़ें आपके सामने, एक गद्दारी, एक सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड बना देना है, और जो कोई भी बात करे अपोजिशन की जो उस वक़्त की पार्टीज़ थी, जो आज की गवर्नमेंट है, अगर वो बात करें, मे इट बी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना साहब की पार्टी, कोई और बात करे तो उन सबको आपने गद्दार टैग कर देना है। कि जो वो घरेलू खातून है, उस घरेलू खातून का नज़रिया आपने सुन लिया कि इनको गंदा करो, इनके खिलाफ चलाओ टेपे, और इनको तुमने गद्दारी के साथ टैग करना है। यह थी आपकी साजिश की हकीकत। क्या आपने अवाम पाकिस्तान को बिल्कुल बुद्धू समझ लिया है कि ये औरत अगर घरेलू ना होती, ये तो आज सिर्फ ये गद्दारी के टैग लगवा रही है, ये तो एटम बम चलाती। ये इमरान खान ना कोई आम आदमी नहीं है,
یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانیکا صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں. اور کیسے کرتی تھی؟ وہ عام طریقہ نہیں تھا. ہم نے سنا تھا منی لانڈرنگ دنیا میں ہوتی ہے, ہنڈی حوالہ سے لوگ اربوں روپیہ جاتا ہے, اربوں روپیہ آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اربوں روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے, اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. ہاں کہیں میکسیکو میں بڑے بڑے جو ڈرگ لارڈ ہوتے تھے, یہ کسی زمانے میں نا ان پہ نیٹ فلکس کی سیریز بنے گی عمران خان صاحب پہ, کہ یہ دو خواتین کے ساتھ مل کے اربوں روپے کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے, وہ کیسے چلایا ہے. اب یہ تو پلاٹ تو ہم نے پکڑ لیا نا, اب یہ 60 کروڑ کا صرف ایک پلاٹ کا گھپلا ہے. ابھی پنجاب کے اندر جو تھوک کے حساب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپروول گئی ہیں, وہ انگوٹھی والی کہ مجھے 3 کیرٹ نہیں. اب آپ معصومانہ خواہش تو دیکھیں, آپ اس کو سرائیں تو صحیح کہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 کیرٹ نہیں, تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے, بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے. پانا ہے نا, مطلب نظر آئے گا بڑا ڈائمنڈ. ڈائمنڈ کا ہوتا کیا تھا؟ ڈائمنڈ کی بنتی تھی پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی, وہ اتنی اتنی پوٹلیاں. وہ پوٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیویٹ فلائٹوں سے باہر, اور باہر بیرون ملک بلیک مارکیٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے. اب دیکھیں یہ کرپشن کا نا بڑا سادہ سا ان کا ایک کلیہ تھا کہ جو چیز آئے لیتے جاؤ. ڈائمنڈ مانگو لوگوں سے, ان کے غیر قانونی کام کرواؤ. پینٹنگز مانگو, گھڑیاں بیچ دو. سرٹیفائیڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے, جس نے گھڑیاں بیچی, جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو, یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو. فوج پہ اٹیک کرو, سیاستدانوں پہ اٹیک کرو, ججز پہ اٹیک کرو, میڈیا پہ اٹیک کرو, اور جو خان صاحب کے خلاف بولیں وہ غدار. اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپٹ ٹولہ محب وطن. یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا. آپ خاطر جمع رکھیں, پنجاب میں جتنے گھپلے کیے ہیں ایک ایک کر کے سب سامنے آئیں گے, اور آپ ہر بات پہ اداروں کو, فوج کو, عدلیہ کو جو حملے کر رہے ہیں, اس سے آپ کی کرپشن نہیں چھپے گی. شہباز گل نے کہا ہے کہ نون لیگ نے عطا تارڑ کو لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹاسک دیا ہوا ہے. سیاسی مخالفین کی جعلی ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے کردار کشی کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ سپہ سالار سے متعلق متنازع باتیں کی جا رہی ہیں. نون لیگ بتائے وہ کیوں اداروں کی ترجمان بننا چاہ رہی ہے. جنرل باجوہ کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو نام نہیں لیا ان کا. آج یہ بار بار ویڈیوز دکھا رہے تھے, ان کی باتیں کر رہے تھے, تو یہ اپنے ہی آرمی چیف کو یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پہ بات آئے, یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ ان کے سپوکس پرسن بننے کی جعلی کوشش کر رہے ہیں. اگلی بات میں کروں گا, ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ عطا تارڑ جو ہے. جیسے آج اچھل اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا, بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا, کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں. میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائڈ پہ رکھ دیا, باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے, اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں, تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. تو ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے, یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے. لیکن یہ جو عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں سیاسی, ان سے اور آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ ان کی نحوست ہی ایسی ہے, ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں, ان کا کاروبار ہی ایسا ہے, اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی. معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مانیٹری فنڈ سے ایگریمنٹ کے باوجود ورلڈ بینک بھی پیسے نہیں دے گا. شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مجبوراً بڑھانا پڑی. ایسا نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. وہ فیصل آباد میں گفتگو کر رہے تھے. جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی, انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا, اور IMF جو ہے وہ بضد تھا, بضد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنی ہے.
اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے. تو اگر IMF آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے. ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے قبول کرنا سب کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں غیر جانبداری کو یقینی بنایا جائے گا. حمزہ شہباز نے بھی عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ الیکشن شفاف ہوگا. ضمنی الیکشن والے حلقوں میں ترقیاتی فنڈز نہیں دیے جائیں گے. سب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس پر بالکل ہر ایک کو نیک نیتی سے عمل درآمد کرانا جو ہے یہ سب کی ہماری ذمہ داری ہے، دونوں سائیڈوں کی، PTI کی اور کولیشن پارٹنر پاکستان مسلم لیگ اور دوسری طرف نون لیگ کی بھی ویسی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین روح کے مطابق اسمبلی اجلاس سپریم کورٹ کے تمام احکامات جو ہوئے ہیں اس کے عین مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ اور ہم انشور کریں گے کہ اسمبلی کے اندر بالکل ایک بڑا اچھا دوستانہ ماحول میں الیکشن ہو جس میں غیر جانبداری اور شفافیت کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. حمزہ شہباز نے بھی اسی طرح سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ضمنی انتخابات کا عمل غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں مکمل کروائیں گے. حکومت نے عید الاضحیٰ پر 5 چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ 5 چھٹیوں کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ 8 جولائی سے منگل 12 جولائی تک عید کی تعطیلات کی منظوری دی ہے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے عید الاضحیٰ کی 5 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تعطیلات 8 سے 12 جولائی تک ہوں گی. سندھ کے باسیوں کے لیے خوشخبری، سندھ حکومت نے بھی کاروباری اوقات میں نرمی کر دی. طلاق آج سے ہی ہوگا. سندھ حکومت نے صبح بھر میں عید الاضحیٰ 10 جولائی تک کاروباری اوقات کار کی پابندیوں میں رعایت دے دی ہے. عید کے پہلے روز تک دکانیں، مارکیٹس، ہوٹلز، شادی ہالز پر کاروبار جلد بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کو سہولت دینے کے لیے پابندیوں میں نرمی کی گئی. نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ پابندیوں کا اطلاق 11 جولائی سے دوبارہ ہوگا. موسم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بادل برسنے کا امکان ہے. اسلام آباد، کشمیر، زیرین سندھ، بلوچستان میں آندھی گرج چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. تاہم سندھ اور بلوچستان میں مانسون بارشوں کے سلسلے کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے. آج سے بدھ تک کراچی، تھرپارکر، عمرکوٹ، ٹھٹھہ، بدین میں بارش کا امکان ہے. سانگھڑ، میرپور خاص، حیدرآباد، جامشورو، دادو میں بھی بارش کا امکان ہے. حزدار، لسپیلا، آواران، خاران، پنجگور میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے.